السلام علیکم ناظرین اکرام، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اور برکتوں کو سمیٹنے میں مصروف ہوں گے۔ ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی نایاب اور خاص وظیفہ لے کے آئی ہوں۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ میں نے جس کو بھی اس عمل کے بارے میں بتایا ہے، اس وظیفے کے بارے میں بتایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی مشکل پریشانی کو دور فرمایا ہے اور اس کے اوپر جو بھی پریشانی تھی وہ دور ہو گئی اور اس کی جو بھی حاجت تھی اللہ کے حکم سے اس کی وہ پوری ہو گئی۔ ناظرین اکرام، آپ نے اس وظیفے کو ربیع الاول کے مہینے میں ایک بار کرنا ہے اور سال میں بھی ایک مرتبہ ہی کرنا ہے۔ کم از کم اس عمل کو زندگی میں ایک دفعہ لازمی کیا جائے۔ ناظرین اکرام، یہ بہت ہی مجرب عمل ہے۔ اس کی وجہ سے آپ اپنی ہر مشکل کو دور کر سکتے ہیں، اپنی ہر حاجت کو پورا کر سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آپ نے اس وظیفے کو پورے توجہ کے ساتھ کرنا ہے اور پوری یکسوئی کے ساتھ کرنا ہے۔ ناظرین اکرام، وظیفے کو بتانے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ نے ہماری ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھنا ہے اور درمیان میں کہیں سے بھی ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ کوشش یہ کریں کہ آپ اپنے پاس ایک ڈائری اور پینسل رکھ لیں اور جو بھی وظیفہ آپ کو بتایا جائے آپ اس کو اپنی ڈائری میں لکھ لیں تاکہ وظیفہ کرنے کے دوران آپ کو کوئی بھی مشکل اور پریشانی پیش نہ آئے۔ تو ناظرین اکرام، وظیفے کو بتانے سے پہلے آج کا سوال میں ابھی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ آج کا سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی تاریخ کیا ہے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس ڈیٹ کو وفات پائی۔ ناظرین اکرام، آپ نے اس کا جواب کمنٹ سیکشن میں لازمی دینا ہے تاکہ آپ کے معلومات میں اضافہ ہوتا رہے۔ درست جواب کو میں کمنٹ سیکشن میں لکھ کر پن کر دوں گی تاکہ آپ اصل جواب جان سکیں۔ تو ناظرین اکرام، اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق اسلامک ٹی وی کے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ وظیفے کے آغاز سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو میرے بہن بھائی میرے چینل پہ نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، کیونکہ ناظرین اکرام جو لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے ان کو وظیفہ کرنے کی اجازت ہوگی، اور اس کے علاوہ جو لوگ میرے چینل کو آلریڈی سبسکرائب کر چکے ہیں ان کو وظیفہ کرنے کی اجازت ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کو لے کے چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ ناظرین اکرام، اس وظیفے کے لیے آپ نے باوضو ہو جانا ہے۔ جب آپ مکمل طور پر وضو کر لیں تو آپ نے جائے نماز کو بچھا لینا ہے۔ ناظرین اکرام، آج کا یہ وظیفہ 2 نوافل پر مشتمل ہے۔ آپ نے ان 2 نوافل کو پڑھنا ہے اور 2 نوافل کو پڑھنے کا طریقہ کار کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے نارمل نوافل کی نیت کر لینی ہے کہ جیسے کہ آپ عام نوافل کی نیت کرتے ہیں، مثلا 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کے واسطے۔ ناظرین اکرام، آپ نے اس طرح سے نیت کر لینی ہے اور جب آپ ناظرین اکرام سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ شریف کو پڑھ لیں تو اس کے بعد ناظرین اکرام آپ نے 12 مرتبہ سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے، یعنی قل هو اللہ احد کو آپ نے 12 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس طرح سے آپ اپنی ایک رکعت مکمل کر لیں گے۔ اس طرح جب آپ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کو یعنی الحمدللہ شریف کو پڑھیں تو آپ نے پھر سے اس میں 12 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ ناظرین اکرام، اس طرح سے آپ کے نوافل مکمل ہو جائیں گے۔ جب آپ اپنے نوافل کو مکمل کر لیں تو آپ نے اسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے اور بیٹھ کر 1200 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی آپ نے وہ پڑھنا ہے جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ پڑھ بھی لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس درود پاک کو ناظرین اکرام آپ نے 1200 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ناظرین اکرام، جب آپ 1200 مرتبہ اس درود ابراہیمی کو پڑھ لیں تو آپ نے نہایت محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنی مشکل کی، اپنی پریشانی کی دعا کرنی ہے، اپنی حاجت کو پورا ہونے کی دعا مانگنی ہے۔ ناظرین اکرام، آپ یہ وظیفہ مکمل نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کن فیکن کا حکم دے دیں گے کہ اے میرے بندے، میں نے تیری فلاں حاجت کو پورا کیا، تیری میں نے فلاں مشکل کو دور کیا۔ ناظرین اکرام، یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ طاقتور اور بہت ہی زیادہ مجرب ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ، خدا تعالیٰ کی قسم، آپ کی ہر مشکل پریشانی دور ہوگی، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ مانگنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ناظرین اکرام، آپ کی ہر مشکل پریشانی دور ہو کر آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی، آپ کی ہر دعا قبول
قبول ہوگی۔ ناظرین کرام اس وظیفے کو آپ نے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ ناظرین کرام دیکھیں فرق ہوتا ہے وظیفہ کرنے میں اور وظیفے کو پورا کرنے میں۔ ناظرین کرام جب ہم وظیفے کو پورا کرنے کے دور میں لگے ہوتے ہیں تو ہم وظیفے کو جلدی جلدی پڑھتے ہیں اور اس سے ہم مکمل طور پر فیضیاب نہیں ہو پاتے، لیکن جب ناظرین کرام ہم یہ وظیفہ یہ سوچ کر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہماری پریشانی ضرور دور ہوگی، وہ اللہ ہماری ہر پریشانی کو دور کرے گا، تو ناظرین کرام یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی مشکل پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ ناظرین کرام میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو، مشکلات کو دور کریں اور آپ کو اپنی زندگی میں سکون عطا فرمائیں۔ ناظرین کرام اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں آج کی ویڈیو کے اختتام کی طرف۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئے عمل کے ساتھ، ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔